الف سے اللہ، بے سے بسم اللہ۔ بچوں، پچھلے ہفتے آپ نے 2 تتلیوں کی کہانی سنی تھی۔ آج ہم اسی کہانی کا اگلا حصہ دیکھیں گے۔ تو بچوں، وہ تینوں تتلیاں باغ میں بڑی خوشی سے زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کی دوستی اتنی پکی تھی کہ وہ سارا دن مل کر کھیلتی اور شام کو تھک کھا کر اپنے گھر چلی جاتی اور سو جاتی۔ یہ بہت دیر تک ایسا ہوتا رہا۔ باغ کی دوسری تتلیاں بھی ان کی دوستی پر رشک کرنے لگی کہ بھئی کتنی پکی دوستی ہے، اور انہوں نے کالی تتلی کو اپنی سہیلی بنا لیا۔ اب بچوں، جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں تھوڑے کم اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں دوسروں کی خوشیاں اچھی نہیں لگتی۔ تو وہاں اسی باغ میں ایک تتلی تھی سفید رنگ کی۔ بچوں، وہ بہت پیاری تھی، اتنی پیاری کہ جب وہ دھوپ میں اڑتی تو ایسا لگتا جیسے چاندی کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے پروں سے کوسے قزح کے 7 رنگ جھلکتے تھے۔ جب وہ اڑتی اور اپنے پر ہلاتی تو ایسا لگتا جیسے اس کے پر ہوا میں رنگ چھڑکتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب وہ اتنی پیاری تھی تو اپنے آپ پر اس کو ناز بھی بہت تھا۔ بچے، جو لوگ اپنے آپ پر اتنا ناز کرتے ہیں نا، ان کا مزاج بھی دوسروں سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ وہ تھوڑے خود پسند ہوتے ہیں، انہیں ہر بات اپنی مرضی کی چاہیے ہوتی ہے۔ تو سفید تتلی کو بھی ہر بات اپنی مرضی کی چاہیے تھی۔ وہ دوستی تو کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کی جو بھی سہیلی ہو وہ اس کی ہر بات مانے، اس کی مرضی سے کھیلے، اس کی مرضی کا کھیلے، اور جو وہ کہے وہی کرے، وہ خود سے کچھ نہ کرے۔ اب بچوں، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، جس کو دوست بناتے ہیں اس کی باتیں ماننی بھی پڑتی ہیں۔ کبھی اپنی بات منواتے ہیں، کبھی دوست کی بات مان لیتے ہیں، اسی طرح دوستی آگے چلتی ہے۔ لیکن وہ ایسے نہیں کرتی تھی، اسی وجہ سے اس کی کسی کے ساتھ دوستی ہو نہیں پاتی تھی۔ اب جب اس نے ان تینوں کو اتنے مزے سے اڑتے کھیلتے دیکھا تو اس کے اندر حسد آ گیا۔ اس نے کہا کہ کسی نہ کسی طرح ان کی دوستی میں پھوٹ ڈال دینی چاہیے۔ اور پھر ویسے بھی اسے کالی تتلی کا اس طرح دوسروں سے دوستی کرنا بالکل اچھا نہیں لگا کہ یہ کہاں کی معمولی سی تتلی اور اس کو اتنی اہمیت مل رہی ہے۔ چنانچہ بچوں، وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی کہ کب موقع ملے اور کب وہ ان تینوں کی دوستی کو چھڑا دے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن جب کالی تتلی صبح کے وقت اپنے گھر سے کھیلنے کے لیے نکلی تو سامنے ہی سفید تتلی اڑ رہی تھی۔ سفید تتلی نے اس کو دیکھا تو موقع غنیمت جانا۔ اس نے سوچا آج ذرا اس کے کان بھرتی ہوں۔ وہ اڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس سے پوچھا، سنو، آج کل تم لال اور سنہری تتلی کے ساتھ بہت اڑتی ہو، کیا تمہاری ان سے دوستی ہو گئی ہے؟ کالی تتلی نے بڑی خوشی سے کہا کہ ہاں، میری تو ان سے بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے، اب ہم تینوں مل کر کھیلتی ہیں۔ سفید تتلی کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی۔ اس نے کہا، دیکھو، تم تو انہیں اپنی سہیلی سمجھتی ہو، لیکن وہ تو تمہیں اپنی سہیلی نہیں سمجھتی، وہ تو تمہارا مذاق اڑانے کے لیے تم اپنی سہیلی بنائے ہوئے ہیں۔ کالی تتلی نے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ ایسا سوچ رہی ہیں یا وہ ایسا کرتی ہیں؟ اس نے کہا، میں نے خود دیکھا، جب تم ان کے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ تمہارے خلاف باتیں کرتی ہیں کہ ہم نے فلاں دن اس کو کیسے بیوقوف بنایا، فلاں دن ہم نے اس کو کیسے اس کو بے خبری میں اس کو اس طرح تنگ کیا، اس طرح تنگ کیا۔ کالی تتلی نے پہلے تو اس کی باتوں کو دل پہ نہیں لیا، لیکن بچوں، شک اگر کسی کے ذہن میں ڈال دیا جائے تو وہ تھوڑا بہت اس کا ڈاواڈول ہو جاتا ہے، اعتماد مطلب ہل جاتا ہے دوسرے سے۔ اب اس کو تھوڑا شک سا ہو گیا۔ سفید تتلی نے جب یہ دیکھا کہ یہ تھوڑی شک میں آ گئی ہیں تو اس نے مزید کہا، اس نے کہا، دیکھو، میں تو تمہیں پہلے کہتی ہوں، تم میری بات نہ سنو، کسی دن خود ان کی باتیں سن لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور خود وہاں سے چلی گئی۔
काली तितली अपनी मामूल के मुताबिक अपनी सहेलियों के पास आई और सब मिलकर खेलने लगी। अब बच्चों, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस दिन उड़ते उड़ते पहले तो काली तितली और सुनहरी तितली की टक्कर हुई। दोनों गिर गईं, लेकिन चूंकि किसी को चोट नहीं लगी थी, इसलिए दोनों उठकर हंसती खेलती फिर खेलने लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर ये हुआ कि लाल और काली तितली की टक्कर हो गई, फिर गिर गई, लेकिन चोट इस दफ़ा भी नहीं आई थी उन्हें, इसलिए वो उठी हंसते खेलते फिर खेलने लग गई। सारा दिन गुजर गया और शाम को फिर वो अपने अपने घर चली गई। अगले दिन जब काली तितली खेलने के लिए घर से निकली तो उस दिन फिर सफ़ेद तितली उसके सामने खड़ी थी। अब हुआ ये था कि जब पिछले दिन वो खेलते हुए गिरी थी तो सफ़ेद तितली उन्हें दूर से देख रही थी। अब उसने उनके गिरने के वाक़े को इस तरह उसके इर्द गिर्द कहानी बुनी कि किसी के ख्याल में भी नहीं ये बात आ सकती थी। उसने आकर काली तितली से कहा कि देखो, कल तुम्हें उन दोनों ने गिराया था ना, मैं ना कहती थी कि वो तुम्हारी सहेलियां नहीं हैं। काली तितली ने कहा, वो तो इत्तेफाक से हम दोनों की टक्कर बार बार हो गई और हम गिर गए, इसमें उनकी क्या गलती है। सफ़ेद तितली ने कहा, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम उन्हें अपनी सहेलियां समझ रही हो और वो तुम्हारा मजाक उड़ाती हैं। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे जाने के बाद वो इतनी बातें करके हंस रही थी, तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी कि देखो हमने कैसे उसे बारी बारी गिराकर उसके गिरने का मजा लिया। मैंने खुद देखा था, उन्होंने तुम्हें जानबूझकर गिराया था और मैंने उनकी बातें भी सुनी थी। काली तितली को थोड़ा सा शक हो गया कि कहीं सचमुच ऐसा ही तो नहीं, क्योंकि बच्चों उसको पहले कोई अपनी सहेली बनाता नहीं था ना, तो इसलिए वो बेचारी डरी सी रहती थी कि वाकई कोई उसको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। सफ़ेद तितली ने जब ये देखा कि इसके दिल में शक पैदा हो गया है तो उसने उसको थोड़ा सा और शक में डाला। उसने कहा, देखो मेरी बात पे बेशक यकीन ना करो, तुम उनकी बातें सुन लेना, किसी दिन छुपकर उनके सामने जाए बगैर उनकी बातें सुनना, आज ही सुन लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हारी सहेलियां हैं कि नहीं। अब बच्चों, ऐसा है कि अगर हम किसी की बातें छुपकर सुनेंगे तो ये अखलाकी तौर पर गलत बात है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरे, इस तरह बात सुनने का नुकसान ये होता है कि हम अक्सर आधी बात सुनते हैं, जहाँ बात हमारे शक को तकवीत दे रही होती है, उसे पक्का कर रही होती है, हम उतनी ही बात सुनते हैं, बाकी बात सुने बगैर हम पीछे हट जाते हैं और इस तरह गलत फहमी का शिकार होकर हम अपनी दोस्ती को ज़ाया कर बैठते हैं।